اور پھر میں نے جو حدیث شریف پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی صبح کو تو مسلمان ہوگا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا اور صبح میں جب وہ اٹھے گا تو وہ مسلمان ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، ایسا وقت آ جائے گا۔ اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نام کے مسلمان ہیں جو دنیا کی وجہ سے، دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے کہ مجھے پولیٹیکل پاور مل جائے، سیاسی طور پر میری ساکھ عمدہ ہو جائے، ساکھ بن جائے، میری شناخت بن جائے، اس کے نام پہ وہ کہیں مورتیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، میرے فین بڑھ جائیں تو مذہبی امور میں بھی شرکت کرنے چلے جاتے ہیں دوسرے مذہبوں کی۔ یہ سب کیوں؟ تو کیا جو لوگ مورتیوں کے سامنے یا دوسرے مذہب کے مذہبی امور میں شرکت کر رہے ہیں وہ مسلمان باقی رہتے ہیں؟ اور اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کے مذہبی تہواروں میں ان کو مبارکباد دی جائے تو یہ بھی اگر جو ہے وہ اپنی رضامندی سے، خوشی سے اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے مبارکباد دے رہا ہے تو یہاں بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ اور اگر ویسے ہی مجبوری میں دے رہا ہے تو وہ مجبوری ضرور ہے لیکن بچنا ضروری ہے۔ کوئی ایسے الفاظ بول دے جن سے مبارکباد کا شائبہ نہ ہوتا ہو۔ اب بھائی یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ ایک قوم جس کو سیدھا رستہ دکھلانے کے لیے بھیجا ہے وہی قوم جو ہے اپنا سیدھا رستہ دکھلانے کے بجائے سیدھے رستے سے بھٹک کر جو دوسرے رستے پہ چلے گئے تھے ان کے یہاں جا کے ان کی تمام بھٹکی ہوئی باتوں پر ان کو شاباشی دینے لگے۔ یہ عقل مندی ہے؟ مسلمانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ جو لوگ توحید سے بھٹک گئے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، ان کو توحید کی طرف لے کر آیا جائے۔ اب اگر ان کی باتوں پر، ان کے تہواروں پر، ان کے مذہبی رسومات میں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کو مبارکباد دی جائے تو یہ کہیں کی عقل مندی ہے کہ جن کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہی الٹے راستے چلنے والوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہاں کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم جس سیدھے راستے پر تھے تمہیں وہ راستہ پسند نہیں آ رہا، جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ پسند آ رہے ہیں، وہ پسند آ رہے ہیں۔ جب وہ پسند آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی پسند ہو یہ بھی پسند ہو، ایک چیز پہ کسی پر ہی رہنا پڑے گا۔ اگر وہ پسند ہے تو پھر آدمی کا اسلام ختم، اور اگر یہ پسند ہے تو پھر وہاں شرکت اور وہاں مبارکباد نہیں دی جا سکتی۔ تو آج کل لوگوں میں یہ بڑا فیشن چلا ہے، کہتے ہیں کہ انسانیت کے نام پر دوسرے کے مذہب کے تہواروں میں شریک ہو جایا کریں، دوسروں کے مذہبی امور میں تھوڑی سی شرکت کر لیا کریں انسانیت کے نام پر۔ انسانیت دین کی محتاج ہے، انسانیت بھی دین کی محتاج ہے۔ انسانیت خود نہیں فیصلہ کرتی کہ یہ کام کرو یہ نہ کام نہ کرو، بلکہ دین فیصلہ کرے گا کہ یہ کرو گے تو انسانیت ہے، یہ کرو گے تو انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت دین سے اوپر نہیں ہے، انسانیت دین کے اندر ہی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد پر دوسروں کے مذہبی تہواروں میں مبارکباد دے دو، اس میں شرکت کر لو، تو یہ ان کا صرف دھوکہ ہے۔